بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم يعلم. سامعین کرام، جس صورت کی تفسیر اور تشریح اب آپ کے سامنے کی جائے گی، اس صورت کا نام سورہ علق ہے، جسے سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے. یہ صورت بالاتفاق مکی ہے اور اس صورت کے اندر کل 19 آیات ہیں، اور اس صورت کی ابتدائی 5 آیات وہ آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل کی گئی. یعنی نزول کے اعتبار سے یہ 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل کی گئیں. اس کے بعد سورہ مزمل اور مدثر کی آیات نازل کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے تھے. ایک دن جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو زور سے دباتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں: ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں پڑھ سکتا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اور تیزی کے ساتھ دباتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، نہیں پڑھ سکتا. جبریل امین تیسری مرتبہ آپ کو تیزی سے دباتے ہیں، پھر مطالبہ کرتے ہیں، پھر آپ وہی جواب دیتے ہیں. چوتھی مرتبہ آپ انتہائی تیزی سے دباتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پڑھیے: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات آپ پر نازل کی جاتی ہیں اور گویا کہ آپ کے نبی اور رسول بنائے جانے کی آغاز کی جاتی ہے اور اعلان کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف میں وہاں سے نکلتے ہیں اور گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو. یہ پورا واقعہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ پر سب سے پہلے جو 5 آیات نازل فرمائی ہیں، یہ سورہ علق کی 5 آیات ہیں جو نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو یاد کیجئے، ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیجئے اس حال میں کہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہی خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ عمومی طور پر پوری دنیا کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمایا خلق الانسان من علق، اللہ نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے مخلوقات، جتنے چرند و پرند، نباتات، جمادات، جتنی چیزیں ہیں، وہ عمومیت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ سب تمام کا پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، خالق وہی ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالی تخصیص کے ساتھ، اختصاص کے ساتھ انسان کا ذکر کیا کہ اس نے انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پہلے تذکرہ کیا کہ پڑھیے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ اقرأ کا استعمال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اللہ کے نزدیک علم کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے اور سکھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اس امت کو، جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، اسے امت اقرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی جماعت، ایسے افراد یا ایسی گروہ جس کا تعلق اقرا سے ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ اقرا کا استعمال کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جہاں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری اور بنیادی ہیں، وہی پڑھنا پڑھانا اس امت کا ایک اہم جز اور فریضہ ہے۔ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے لفظ اقرا کا استعمال کیا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو، پوری کائنات کو، پوری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمے ہوئے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، جو ابھی پوری طریقے سے سوکھا نہ ہو، جس کے یہاں تھوڑی سی گیلا پن، تھوڑی سی نرمی پائی جاتی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، وہ روایت جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو اکٹھا کیسے کیا، پیدا کیسے کیا، ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہمیں کیسے کیسے بنایا، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو 40 دن تک نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں باقی رکھتا ہے۔ آپ سورہ دہر پڑھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تحقیق کی انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھا،
اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نطفے کی شکل میں تھا۔ 40 دن تک انسان جو نطفہ رحم مادر میں ڈالتا ہے یا وہاں تک وہ پہنچتا ہے، 40 دن تک اللہ سبحانہ تعالی اسے اسی حالت میں برقرار رکھتا ہے۔ اس کے بعد 40 دن کے بعد ثم یکون علقۃ، پھر وہ خون کی شکل میں، جمے ہوئے خون کی شکل میں ہو جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ یہ بھی 40 دن تک رہتا ہے۔ 40 دن کے رہنے کے بعد ثم یکون مضغۃ، پھر یہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ یہ بھی 40 دن تک رہتا ہے۔ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا لوتھڑا پھر گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ 40 دن جب پورے ہو جاتے ہیں، یعنی ٹوٹل 120 دن ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی اپنے رسول کو، فرشتے کو اس کی طرف بھیجتا ہے، اور وہ اس گوشت کے اندر روح کو ڈالتا ہے، روح پھونک دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی 4 کلمات کا حکم دیتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ، فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی رزق کے بارے میں لکھیے، وَأَجَلِهِ، اس کی عمر کے بارے میں لکھیے، وَعَمَلِهِ، اس کے عمل کے بارے میں لکھیے، اور یہ بھی لکھیے کہ یہ آنے والا بچہ جو ابھی گوشت کی شکل میں ہے، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالی اس فرشتے کے ذریعے سے یہ چاروں چیزیں لکھوا دیتا ہے، اور پھر یہ بچہ آگے پروان چڑھتا ہے، پھر ایک دن ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے معنی اور مفاہیم و تدبر و تفکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔